جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام ہے کل فضل خالق اور میری وائف کو تقریباً پچھلے 10 سال سے 2009 نومبر سے ان کو یہ کمر بیک میں درد ہوا تھا. اور جب ہم نے MRI کروائی تو انہوں نے کہا کہ L4 اور L5 میں آپ کے ڈسک جو ہے نا وہ سلپٹ ہیں. تو اس وقت سے لے کے 2009 سے لے کے اب تک میں نے دنیا جہان کے جہاں پہ مجھے کسی نے کہا ہیموپیتھک ایلوپیتھی دم درود جو بھی تھا وہ میں نے سارا کروایا اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور الٹیمیٹلی میں نے ایک آپریشن بھی کروایا اس کا, جس کو آپریشن سچ MUA ٹائپ تھا, لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ریسنٹلی یہ کائروپریکٹر یہ اس کا مجھے کسی نے بتایا اور پھر میں نے خود اپنی طرف سے نیٹ پہ پورا ریسرچ کیا, باہر کے ملکوں میں دیکھا اور پھر پاکستان میں نے دیکھا. تو مجھے یہ تقریباً 1-2 کراچی, لاہور اور پھر پنڈی میں, تو میں نے ان تینوں میں جب کمپیریزن کیا تو لکیلی آئی ایم ان پنڈی, تو مجھے عامر شہزاد صاحب کا پتہ چلا جو کہ کائروپریکٹر ہیں. اور ان کے پاس میں آیا, ان سے مشورہ کیا اور الحمدللہ 4-5 سیشن لگانے کے بعد میری وائف کو کافی ریلیف ہے. 70% آئی ہوپ, اور انشاءاللہ اگر وہ احتیاط کرے تو ہوپ فلی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ شی ول بی آل رائٹ. تو یہ ہے, آپ لوگ آئیں اور یہ جدید طریقہ علاج ہے, سرجری سے بچیں. مجھے خود سرجری کا ایڈوائس کیا تھا, میں نے نہیں کیا, میں اس چیز کی رائے ہوں. تو یہ آپ لوگوں کو واقعی فائدہ ہوگا اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور لیٹسٹ یہ ایک طریقہ علاج ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام بصیر ہے, میں اصل پشاور میں ہوتا ہوں. یہاں پہ مجھے یہ L4 L5 S1 کا پرابلم ہو گیا تھا تقریباً آئی تھنک جنوری 2018. ہاں, تو پھر اس کے بعد MRI وغیرہ ہو گئے اور ڈاکٹروں نے کہا نیورو سرجنز اور آرتھوپیڈک سرجنز, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ آرام کر لے, کوئی کہہ رہا تھا کہ فزیو تھراپی یا واپس جم چلے جائیں, تو کچھ ہو نہیں رہا تھا. اور کافی ڈاکٹر کے پاس گئے, پشاور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی, تو دوائیاں دیتے ہیں. لیکن لوگوں کی ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس, نیورو سرجن کے پاس یا آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں دوائیاں دیں گے, تو وہ ہاں دوائیاں دے دیں گے لیکن پین جو ہے نا وہ سائلنٹ کر دیں گے کچھ عرصے کے لیے دوائیوں سے. لیکن دوائیوں کا تو سب کو پتہ ہے کہ اسٹیرائڈز ہیں, اور اس کا اگر فائدہ ہے کچھ وقت کے لیے تو پھر نقصانات بدن کے دوسروں چیزوں کے لیے بھی ہے نقصانات. تو میں یہ کائروپریکٹک جو ٹریٹمنٹ ہے میں نیٹ پہ کافی فالو کر رہا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں کہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو. تو میں نے یہ مجھے انسٹاگرام پہ مجھے پھر میں خوشی ہوئی کہ یار چلو, تو میں نے کانٹیکٹ کی. یہاں پہ راول پنڈی میں ہے کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ ہے CPT. یہاں پہ آئے ہوں, تقریباً یہاں پہ 5 سیشنز ہوتے ہیں اور 5 سیشنز, پہلے 2 سیشنز جو ہیں آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ, لیکن جو اس کے بعد کے جو 2 سیشنز ہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار صحیح ہے, ہوتا ہے. اور جو اکڑ ہوتی ہے, اسٹیفنس وغیرہ, یہ جو نروز اگر دبے ہوئے ہوں تو یہ چیزیں ان کو دس گائے از اے پروفیشنل. سو میں آپ سب کو جن کو یہ L4 L5 S1 کے پرابلم ہوں, نیک میں پرابلمز ہوں یا گھٹنوں وغیرہ میں پرابلم ہو, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ ہو جائے. کیونکہ آپ ہر بار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, فیس اور دوائیاں 8,000-9,000 کی دوائیاں لیتے ہیں, تو یہ تقریباً 3-4 دن میں, میرے تو 4 سیشنز ہوئے, مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, تو تقریباً 5 یا 6 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میرا نام نعیم اکرم ہے, راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. میری مسز کو تقریباً 5-6 ماہ سے پین تھا, شٹی کا پین تھا, بہت
شدید قسم کا. میں نے مختلف آرتھوپیڈک سے چیک اپ کروایا, راولاکوٹ سے, ڈاکٹر کریم صاحب سے, ڈاکٹر سلطان شاہ سے, اسی راولپنڈی میں نے بہت چیک اپ کروایا. تو ان کو کوئی بھی کوئی افاقہ کوئی مسئلہ نہیں حال ٹھیک نہیں ہوا. تو میں نے CPT کا پتہ چلا تو میں یہاں پر لے کے آیا, اور مجھے آج تیسرا دن ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ وہ بہت بہتر ہیں, بہت ٹھیک ہو گئی ہیں. اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ YouTube پہ جائیں اور CPT کیونکہ آپ CPT کو آپ چینل پہ کیا کریں, CPT سرچ کریں اور آپ میرے یہی گزارش ہے کہ آپ ہی زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. یہ آج میں آپ کو ایک اپنی بیماری کے متعلق بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ تکلیف کیسے سٹارٹ ہوئی اور کہاں کہاں میں نے علاج کروایا. میں یہ 1914 میں مجھے یہ سٹارٹ ہوا درد اچانک ہی. سوتے سوتے صبح میں اٹھی, 2-3 دن تو میں ٹانگ ہی بستر سے میں اٹھ نہیں سکتی تھی, پاؤں ہی نہیں اٹھا سکتی تھی. تو یہ ایک ڈاکٹر صاحب, پہلے مجھے سروائیکل کا تھی تکلیف, تو ڈاکٹر جاوید محمود ملک ہیں, ریومیٹولوجسٹ کہلاتے ہیں وہ, یہاں ویسٹریج پر ہی ہوتے تھے. میں ان کے پاس آئی, بہرحال انہوں نے جو دوائیں دی, جو کچھ دیا, پھر میں نے وہ کالر بھی لگایا اور سب کچھ کیا. بہرحال مجھے اس سے اتنا افاقہ نہیں ہوا. پھر میں اس کے بعد کسی نے بتایا, وہ پھر تھوڑا تکلیف رہی, کسی نے مجھے بتایا جی یہاں فوارہ چوک پہ ایک بندہ ہے وہ بٹھاتا ہے. بہرحال میں اس کے پاس بھی چلی گئی, یہ سروائیکل کا بتا رہی ہوں. بہرحال وہ پھر کچھ بہتر ہو گیا کالر لگانے سے یا کچھ لگانے سے. لیکن اس کے بعد یہ میرا آہستہ آہستہ جو تھا نا بیک بون کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا. پھر بیک بون کے لیے میں ڈاکٹر جاوید محمود ملک کے پاس گئی. پھر کسی نے کہا گلی جاگیر ہے وہاں پر فتح جنگ میں, وہاں ایک بندہ ہے وہ بٹھاتا ہے. بہرحال میں اس کے پاس بھی گئی. یہ تھا اس کے بٹھانے سے یہ ضرور ہوا کہ کوئی مہینے 1.5-2 مہینے میں قدرے کچھ بہتر فیل کیا, نماز پڑھی. لیکن پھر وہی تکلیف شروع ہو گئی. یہ جو ہے خلیق الزمان تک کے پاس میں گئی. مریم میموریل میں ڈاکٹر عاطف کاظمی تھے کرنل, اس کے پاس گئی. موسٹلی نے یہی سجیسٹ کیا آپریشن, پر میرا بیٹے نے مجھے کہا کہ ماما آپریشن نہیں کرانا. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی چیز ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر سوچا واقعی ابھی جو چل پھر رہی ہوں خدا نہ خواستہ بستر پہ نہ چلی جاؤں. بہرحال یہ 14 سے لے کر آج 20 تھی. یہ مجھے اب بہت سیویئر تکلیف تھی, اتنی کہ میں نے ڈاکٹر اشرف محمود سے بھی کمر پہ انجیکشن لگوا لیے 2-3 مہینے کے وقفے سے. لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں, یہ ان نے کہا نہیں آپریشن. پہلے تو انہوں نے کہا تھا آپ آپریشن فوراً کروائیں, لیکن میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپریشن نہیں کراؤں گی. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ انجیکشن لگوا لیں. دوسرے انجیکشن کے بعد انہوں نے کہا بس آپ یہ دوائیاں لیں, اور اتنی دوائیاں تھیں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. بس اس کے بعد بائی چانس یہ وینسڈے کی بات ہے, تھرسڈے کی بات ہے. تھرسڈے کو صبح میں نماز پڑھ کے نا, اور میں بہت تکلیف میں تھی. بائی چانس میں نے 7 بجے کبھی فیس بک کھولی نہیں, بٹ اس دن میں نے فیس بک کھولی. رات میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا دے. تو یہ ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کا CPT لکھ کر آیا, کائیوپریکٹر یہ کہلاتے ہیں نا, جو کہ مجھے ابھی اتنا پروننسیشن بھی صحیح کرنا نہیں آ رہا تھا. میں نے وہ دیکھا اور بس تھوڑا بہت ان کو دیکھ کے تو میں نے فون کر دیا ان کے نمبر پہ. تو بچی نے مجھے بتایا سارا کچھ. میں ان کا پھر اپنے ہسبینڈ کو بتایا, اپنے بیٹے کو بتایا. اس نے کہا ماما جہاں اتنا کیا ہے یہ بھی جا کے دیکھ لیں کہ نہ آپریشن ہے اور نہ کوئی انجیکشن ہے نہ کوئی دوائی ہے. تو یہ بیٹھانے والے ہی کام ہے جو پہلے شاید ہمارے جب یہ سب سرجری نہیں تھی تو یہی کام ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, جو اب ختم ہی ہو گیا تقریباً سمجھو. میں پھر اور اتفاق کی بات ہے یہ سب بات ہونے کے بعد پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور جسٹ لیٹنے لگی تو میں نے پھر ویسے ہی فیس بک آن کیا تو ایک بابا جی سامنے آ گئے. جیسے میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں اپنی ساری بات, اس بابا جی نے, بابا جی تو نہیں تھے جتنی ان کی ایج ہوگی, انہوں نے کہا کہ یہ میں فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میری مسز کے اتنی برے حالات تھے,
पाँव सुन हो जाते थे, पाँव में शदीद दर्द, वो चल नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ थी। और मिसेज से ज़्यादा आप सोचें मैं कितना परेशान था। मैंने दुनिया का इलाज कराया, लाखों, जैसे उन्होंने कहा बाय गॉड मैंने भी लाखों खर्च कर लिए, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ये तकलीफ़ थी और मेरी मिसेज वहाँ गई, तो उसका एक जुमला ये था कि जस्ट लाइक पंजाबी में कहते हैं ना कड़ाके निकालना, तो बस ये कड़ाके निकालने वाला काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे को बताया सारी बात, भाई से कहा, उसने कहा बाजी यही करके देख लो। तो मैं ये सैटरडे को पहला मेरा सेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस किया, जो डॉक्टर साहब ने कहा वैसे किया। फिर मैं संडे को आई हूँ और आज मेरा मंडे को लास्ट सेशन था। तो वो जो मुझे तकलीफ़ थी, जो बहुत दर्दें थी, जो उसमें मैं अपने आप को 80% महसूस करती हूँ कि मैं बेहतर हूँ। और ये अगर अल्लाह से दुआ है, शिफा अल्लाह ताला देने वाला, इलाज डॉक्टर लोग करते हैं और इत्क़ाद हमें करना पड़ता है। ये 3 चीज़ें हैं। तो बाकी सबको भी यही कहूँगी कि अगर आप इन मरहलों से गुज़र रहे हैं और आपको यही तकलीफ़ है और आपने वाकई इतने इलाज करवा लिए, तो बेहतर यही है कि जो ऑपरेशन सर्जरी करके फिर बिस्तर पे बंदा लेट जाता है और पता नहीं फिर क्या होता है, कुछ समझ नहीं आती, तो व्हील चेयर पे ना लेके जाए अल्लाह ताला, चलते फिरते हम चले जाएँ। तो अगर हमें बहुत, मैं कहती हूँ अगर मेरी 54 एज है, अगर इसमें मैं 100% ना 80% भी मैं रिलीफ में हूँ, तो मैं समझती हूँ मैं बेहतर हूँ। तो आप सबसे यही है कि ये मैं आप फ़ी सबीलिल्लाह ही बात कर रही हूँ, अपनी जो तकलीफ़ थी वो आप लोगों से शेयर की, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे और सेहतमंद करे। बाकी जो इस मर्ज़ में, अल्लाह उनको भी शिफायाब करे, और डॉक्टर साहब को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और ये काम करने की, और उनके हाथ में अल्लाह शिफा दे और हम लोग सेहतियाब होते रहे अल्लाह ताला की तरफ से। मेहरबानी, शुक्रिया।